ترک خبر ایجنسی کے مطابق پاکستان اور قطر نے امریکہ اور ایران سے رابطہ کر کے دونوں ممالک پر زور دیا ہے کہ جنگی کشیدگی ختم کر کے معاہدے کے تحت دوبارہ مذاکرات شروع کیے جائیں۔ پاکستانی ذرائع کا کہنا ہے کہ اسلام آباد اور دوحہ دونوں فریقوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے اور امید رکھتے ہیں کہ موجودہ صورتحال مکمل جنگ میں تبدیل نہیں ہوگی۔ ذرائع کے مطابق ثالثوں کی اولین ترجیح کشیدگی کا خاتمہ اور مذاکراتی عمل کی بحالی ہے، جبکہ اسلام آباد آئندہ مذاکرات کی میزبانی کے لیے بھی پرامید ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں کم از کم 8 فلسطینی شہید اور 17 زخمی ہوئے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ حالیہ حملوں کے بعد شہداء کی مجموعی تعداد 73,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ اسرائیلی فوج پر جنگ بندی معاہدے کے خلاف ورزی کرتے ہوئے مختلف علاقوں میں حملے جاری رکھنے کا الزام ہے، جبکہ متعدد افراد ابھی بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں اور امدادی ٹیموں کو متاثرہ علاقوں تک رسائی میں مشکلات کا سامنا ہے۔ مصر کی 83 سالہ امل اسماعیل عبدو نے سوشیالوجی میں پی ایچ ڈی مکمل کر کے ثابت کر دیا کہ علم حاصل کرنے اور خوابوں کی تکمیل کے لیے عمر کبھی رکاوٹ نہیں بنتی۔ انہیں 5 جولائی کو منصورہ یونیورسٹی کی فیکلٹی آف آرٹس نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری سے نوازا۔ امل اسماعیل عبدو کا کہنا ہے کہ ان کی کامیابی ان تمام لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے جو سمجھتے ہیں کہ بڑھتی عمر کے ساتھ خواب ادھورے رہ جاتے ہیں۔ ان کے مطابق عمر صرف ایک عدد ہے، جبکہ کامیابی کا راز مضبوط ارادے، مسلسل محنت، خود اعتمادی اور اللہ پر بھروسے میں پوشیدہ ہے۔ بی این پی کے سربراہ سردار اختر مینگل سے قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفے کے بعد ملنے والی تمام پارلیمانی مراعات واپس لے لی گئی ہیں۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے مطابق سردار اختر مینگل نے استعفے کے بعد حاصل کی گئی مراعات کی مد میں 78,92,000 روپے کا چیک سیکریٹریٹ کو بھجوا دیا ہے، جس کی وصولی کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق سردار اختر مینگل نے 3 دسمبر 2024 کو NA 256 خزدار کی نشست سے استعفیٰ دیا تھا، جس کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی نے 11 فروری 2026 کو ان کا استعفیٰ منظور کرتے ہوئے اسے ستمبر 2024 ہی سے مؤثر قرار دیا تھا۔ ایران کے صوبے گلستان میں چین ایران ریلوے کوریڈور کا ایک انتہائی اہم ریلوے پل اقتاقان گزشتہ رات امریکی فضائی حملے کا نشانہ بن گیا ہے۔ یہ اسٹریٹجک ریلوے لائن ترکمانستان اور قازقستان کے راستے چین کو ایران سے ملاتی ہے، جبکہ روس بھی 2025 کے آخر سے اسے کارگو ترسیل کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ اس حملے کے باعث تہران سے مشہد جانے والی ٹرین سروس معطل ہو گئی ہے اور مسافروں کے لیے متبادل بس سروس کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے ان حملوں کو جنگی جرم اور اقوام متحدہ کے منشور کی کھلی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران اپنی قومی خود مختاری کے دفاع اور جارحیت کرنے والوں کو سزا دینے کے لیے پرعزم ہے۔ دوسری جانب ترجمان اسماعیل بقائی نے نیٹو چیف کے بیانات کو ایران کے خلاف جنگ میں یورپی ممالک کی دانستہ شمولیت کا اعتراف قرار دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے ویڈیو بیان میں تحریری ریکارڈ میں تضاد کے معاملے پر اہم فیصلہ سناتے ہوئے ٹرائل کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کے احکامات کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے قرار دیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 10A کے تحت شفاف ٹرائل ہر شہری کا بنیادی حق ہے، اس لیے گواہ کا بیان لفظ بہ لفظ ریکارڈ کرنا عدالت کی قانونی ذمہ داری ہے۔ یہ معاملہ صنم عمرانی ایڈوکیٹ کے قتل کی چشمدید گواہ نایاب عمرانی کی درخواست پر سپریم کورٹ پہنچا تھا، جن کا موقف تھا کہ ماڈل کورٹ حیدرآباد نے اسلام آباد ای کورٹ سے ویڈیو لنک پر ریکارڈ کیے گئے بیانات غلط درج کیے اور وقوعے کی تاریخ بھی تبدیل کر دی۔ سپریم کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو دونوں بیانات کا موازنہ کر کے غلطیوں کی تصحیح کے لیے 15 دن کی مہلت دی اور تصحیح کے بعد مقدمہ 30 ورکنگ ڈیز میں نمٹانے کا حکم جاری کیا ہے۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے ریاستی اداروں پر الزامات لگانے کے مقدمے میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ کی گرفتاری کو برقرار رکھتے ہوئے انہیں گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ سہیل آفریدی کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت NCCIA نے مقدمہ درج کر رکھا ہے اور ان کی عدالت میں مسلسل عدم حاضری کے باعث یہ وارنٹ جاری رکھے گئے ہیں۔ سول جج عباس شاہ کی عدم دستیابی کے باعث اس اہم کیس کی سماعت کو 21 جولائی تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ نامزد وزیر اعلیٰ نے حال ہی میں یہ بیان بھی دیا تھا کہ ملک میں جیل اصلاحات کا باقاعدہ آغاز اڈیالہ جیل سے ہونا چاہیے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جون 2026 کے دوران بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے بھیجے گئے ترسیلات زر کے اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں۔ مرکزی بینک کے مطابق جون کے مہینے میں سمندر پار پاکستانیوں نے 3.5 ارب ڈالرز وطن عزیز بھجوائے ہیں۔ مالی سال 2026 کا دوران مجموعی طور پر ترسیلات زر کا حجم 41.58 ارب ڈالرز رہا، جس کے حساب سے رواں مالی سال کے دوران بیرون ملک میں مقیم پاکستانیوں نے اوسطاً 3.46 ارب ڈالرز ماہانہ پاکستان بھیجے ہیں۔
اور ایران کے شہید رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی سیدی خامنائی اور ان کے اہل خانہ کی میتیں لے کر خصوصی طیارہ عراق کے شہر نجف سے ایران کے شہر مشہد پہنچ گیا ہے، جہاں انہیں آج روضہ امام رضا علیہ السلام کے احاطے میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ شہید رہبر کے دفتر کے سربراہ محمد محمدی گلپایگانی کے مطابق مشہد میں تدفین خود آیت اللہ خامنائی کی وصیت اور خواہش کے عین مطابق کی جا رہی ہے۔ جسد خاکی کی یہ منتقلی ایران اور عراق میں 6 روز تک جاری رہنے والے تاریخی جلوس جنازہ کا آخری مرحلہ ہے۔ اس سے قبل ان کی میت کو کربلا میں حضرت علی، حضرت عباس اور امام حسین کے روزوں پر لے جایا گیا، جہاں نماز جنازہ ادا کی گئی، جبکہ گورنر آفس کے مطابق عراق اور ایران میں ہونے والے ان جنازوں میں 70 لاکھ سے زائد سوگواروں نے شرکت کی ہے۔ تازہ امریکی فضائی حملوں کے جواب میں ایران نے کویت اور بحرین میں قائم امریکی فوجی اڈوں کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کے مطابق ان حملوں میں کویت کے کیمپ عرف جان اور علی السالم، جبکہ بحرین کے جفیر اور شیخ عیسیٰ کے اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکی حملے نہ رکے تو خطے میں موجود دیگر امریکی اڈوں پر بھی کارروائیاں کی جائیں گی۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ امریکی حملوں میں مشہد جانے والے 2 پلوں کو بھی تباہ کیا گیا، جو کہ سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے جنازے کے جلوس کو متاثر کرنے کی کوشش ہے۔ دوسری جانب بندر عباس، بشہر، چابہار اور ایران شہر سمیت متعدد علاقوں پر ہونے والے امریکی بمباری کے نتیجے میں شہر اہواز میں 3 افراد شہید اور کئی زخمی ہوئے ہیں۔